بہت سی دولت جمع کر لی اور دولت کی جمع آوری کے لیے میں نے کبھی حلال و حرام کی تمیز نہ کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر بنی امیہ کو ایسے افراد نہ ملتے جو ان کے کاتب بنتے اور جو ان کے لیے خراج کی رقم وصول کرتے اور ان کی طاغوتی حکومت کے لیے جنگ کرتے اور ان کے درباروں کی زینت بنتے، تو وہ کبھی بھی ہمارا حق چھین نہیں سکتے تھے۔ اگر لوگ ان سے عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے تو انہیں یہ جرأت نہ ہوتی کہ لوگوں کے حقوق غصب کرتے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہتا۔ اس شخص نے عرض کی کہ میرے لیے اب نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، اور کیا تو میرے فرمان پر عمل کرے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تم نے ان کی نوکری سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اس سے ہاتھ اٹھا لو۔ جو صاحبان حق تمہیں یاد ہوں ان تک ان کا حق پہنچا دو، اور جو تمہیں بھول چکے ہوں تو باقی رقم ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ اور اگر تم نے میرے فرمان پر عمل کیا تو میں اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر اس شخص نے کچھ دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر ایک نئے عزم و ولولہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے گھر کوفہ آئے۔ اس شخص کے گھر میں جو کچھ تھا اس نے سب کا سب صاحبان حقوق کو واپس کر دیا، اور جس کے مالک کا علم نہ تھا ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اس شخص نے اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے۔ میں نے اس کے لیے اپنے ایمانی بھائیوں سے تعاون کی درخواست کی، اور ہم نے اسے کپڑے لا کر دیے، اور اس کے اخراجات کے لیے ہم نے کچھ رقم بھی اس کے حوالے کی۔ اس کے بعد وہ شخص محنت مزدوری کرنے لگا اور اس سے اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے لگا۔ چند ماہ بعد وہ بیمار ہوا۔ میں اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس پر نزاع کا عالم طاری تھا، اور جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھا تو کہا، آپ کے مولا و آقا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دیے۔ کچھ عرصے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، ہم نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے عرض کی، بے شک آپ صحیح کہتے ہیں، میرے دوست نے بھی عالم نزاع میں مجھے یہی کہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت سی دولت جمع کر لی اور دولت کی جمع آوری کے لیے میں نے کبھی حلال و حرام کی تمیز نہ کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر بنی امیہ کو ایسے افراد نہ ملتے جو ان کے کاتب بنتے اور جو ان کے لیے خراج کی رقم وصول کرتے اور ان کی طاغوتی حکومت کے لیے جنگ کرتے اور ان کے درباروں کی زینت بنتے، تو وہ کبھی بھی ہمارا حق چھین نہیں سکتے تھے۔ اگر لوگ ان سے عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے تو انہیں یہ جرأت نہ ہوتی کہ لوگوں کے حقوق غصب کرتے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہتا۔ اس شخص نے عرض کی کہ میرے لیے اب نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، اور کیا تو میرے فرمان پر عمل کرے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تم نے ان کی نوکری سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اس سے ہاتھ اٹھا لو۔ جو صاحبان حق تمہیں یاد ہوں ان تک ان کا حق پہنچا دو، اور جو تمہیں بھول چکے ہوں تو باقی رقم ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ اور اگر تم نے میرے فرمان پر عمل کیا تو میں اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر اس شخص نے کچھ دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر ایک نئے عزم و ولولہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے گھر کوفہ آئے۔ اس شخص کے گھر میں جو کچھ تھا اس نے سب کا سب صاحبان حقوق کو واپس کر دیا، اور جس کے مالک کا علم نہ تھا ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اس شخص نے اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے۔ میں نے اس کے لیے اپنے ایمانی بھائیوں سے تعاون کی درخواست کی، اور ہم نے اسے کپڑے لا کر دیے، اور اس کے اخراجات کے لیے ہم نے کچھ رقم بھی اس کے حوالے کی۔ اس کے بعد وہ شخص محنت مزدوری کرنے لگا اور اس سے اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے لگا۔ چند ماہ بعد وہ بیمار ہوا۔ میں اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس پر نزاع کا عالم طاری تھا، اور جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھا تو کہا، آپ کے مولا و آقا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔
یہ الفاظ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دیے۔ کچھ عرصے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، ہم نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے عرض کی، بے شک آپ صحیح کہتے ہیں، میرے دوست نے بھی عالم نزا میں مجھے یہی کہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور